السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ قرآن کی سماعت کا ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ یقیناً کچھ لوگ آپ میں سے اکیلے بیٹھ کے سنتے ہوں گے، کچھ مل کے سنتے ہوں گے، گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہوں گے، یا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر بٹھاتے ہوں گے اور مل کے سنتے ہوں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کے لیے ایک بہت نادر موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر اللہ ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے، یعنی جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح و تکبیر سے افضل ہے۔ صرف تسبیحات کرتے رہنا اور قرآن پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ پھر جو ہم تسبیح کرتے ہیں وہ صدقہ دینے سے بھی بہتر ہے، اور صدقہ نفلی روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کیٹیگریز بتا دیں اعمال کی کہ کون سا عمل کس عمل سے بہتر ہے، تو پھر سب سے زیادہ افضل کیا ہوا؟ قرآن پڑھنا۔ نماز میں پڑھنا تو بہت ہی افضل، پھر نماز سے باہر پڑھنا بھی افضل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح بازار جائے اور بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے پکڑ لائے؟ صحابہ نے عرض کیا اس کو تو ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی اگر صبح کے ٹائم مسجد جا کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھا دے یا پڑھ لے تو وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے افضل ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے، اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کی 1 آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی طرف لگایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ آج ہم 8واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ 7ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اب 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان صرف جن ہی نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاح کرتے رہے ہیں۔ زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، غرورہ دھوکہ دینے کے لیے، یعنی کہ ایسی خوبصورت چکنی چپڑی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کرے جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، کرتے رہیں۔ نولی ما تولا، ہم انہیں پھیر دیتے ہیں ادھر ہی جدھر وہ پھرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے جب نسلہ جہنم وساعت مسیرا، پھر ہم ان کو ایک دن جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اکثریت کی رائے ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں وہ صحیح ہو۔ اس سے مغربی جمہوریت کا تو رد ہو گیا نا، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے۔ ایک شعر بھی ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو اب اگر اکثریت کی رائے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو مغربی جمہوریت میں تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ سب کا ایک عقیدہ ہے، اجماع ہے امت کا اس بات پہ کہ اگر پوری دنیا کے انسان بھی کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتقاف کا کوئی، اس سب کے متفق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اکثریت کی جو رائے ہے نا ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال اضطراری حالت کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا یہ حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان ربک ھو اعلم بالمعتدین، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح اس کی مثال ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے نا کس کو رسول بنانا ہے، کس کو رسالت دینی ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو یہ کام دینا ہے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پر یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یہ دعا بھی ہم کرتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں فمن یرید اللہ ان یہدیہ، جس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اسے ایسے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے۔ جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز وہ جنوں سے، یعنی جو شیاطین جن ہیں، ان سے خطاب کر کے پوچھے گا، فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے بہت سوں کو لے لیا تم نے۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، یعنی جو انسان ہوں گے انہی جنوں کے شیطانوں کے دوست کہیں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی جن و انس دونوں ایک دوسرے کو دنیا میں استعمال کرتے رہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ اب جنوں انس نے کیسے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا؟ جن بھی بعض اوقات انسانوں کو باتیں کچھ بتاتے ہیں، کہانت کی باتیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن بھی ظاہر ہے انسان جب ان کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ جنوں سے ڈرا جائے اور جنوں کو کوئی اپنے سے بڑی اعلیٰ مخلوق سمجھا جائے۔ جن انسان تو کہیں بہتر ہے جنوں سے، لیکن انسان جنوں سے ڈرتا ہے۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنوں کی طرف کوئی الگ رسول آئے ہیں، جو رسول انسانوں کی طرف آئے ہیں وہ دونوں ہی کی طرف آئے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی وہ مان جائیں گے کہ ہاں اللہ ایسا ہی ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ نے پہلے ان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ ان سے پوچھے گا کیا نہیں آئے تھے رسول؟ وہ مان جائیں گے۔ یہ اسی لیے اللہ پوچھے گا کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کر دے،
وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. تمہارا رب بے نیاز ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. پہلے ہم سے، آج سے 100 سال پہلے یہاں کون لوگ تھے؟ ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں تھا، کوئی اکا دکا شاید ہو. اب دوسری نسل آ گئی نا، کیونکہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو بھی لے جائے، اور آہستہ آہستہ تو لے جاتا ہی ہے بعض اوقات. اگر وہ چاہے تو ایک ہی جست میں ایک ہی دفعہ کوئی ایسا عذاب بھیج کے سب کے سب لوگوں کو لے جائے، اس کی جگہ آہستہ آہستہ پھر دوسری دنیا آباد ہو جائے جیسے پہلے ہوتا رہا. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، پھر اسی طرح وہ بھی تباہ ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، نسل در نسل قومیں آتی رہیں. اللہ اس پہ اختیار رکھتا ہے. اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. وما انتم بموجزین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا. یہ وہی انداز ہے لکم دینکم ولی دین، جیسے سورہ کافرون میں ہے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا. یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے دبے لفظوں میں پریڈکشن ہی کی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. قوموں کی زندگی میں یہ بڑا عرصہ نہیں ہے. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے 8 سال ٹوٹل، 8واں سال ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. پتہ لگ گیا نا. پھر فسوف تعلمون، قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا. مشرکین کی اب کچھ حماقتیں بیان کی جا رہی ہیں. ان کی ایک حماقت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کرتے تھے. پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا، ان کے شریکوں کا، اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. ساء ما یحکمون. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. یہ ان کی دوسری حماقت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں. فقالوا هذه انعام وحرث حجر. انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بال برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، افطرا کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یہ انہوں نے خود ہی ایک اور حماقت ہے ان کی، چوپایوں میں
جو انہوں نے ایک نام نہاد تقسیم کر لی تھی، مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا. بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام لیتے تھے. اور مرد اور عورت کے لیے بھی الگ الگ حلال و حرام کے انہوں نے ضابطے بنائے ہوئے تھے. یہ بھی ان کی ایک حماقت تھی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے. حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. یہ مشرکین کی وہ حماقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے. قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو وہ دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا ان کی ان کھڑی ہوئی باتوں کا. قد خسر الذین قتلوا، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، جہالت اور نادانی کی بنا پر، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج پہلا حصہ 8ویں پارے کا مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.